ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم اپنے سبق نمبر 11 کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ سبق کو شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ دوسری دعا پڑھتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین، آمین۔ تختی نمبر 2 ازدہم یعنی تختی نمبر 12 تشدید، ٹھیک ہے۔ تو تشدید کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تشدید کا جو نشانی ہے، یہ جو با کے اوپر جو نشانی ہے، تو اس کو مطلب کیسے ہم یاد کریں۔ ہم نے کہنا ہے کہ 3 دندانے والے کو، اس کو کہیں گے 3 دندانے والے، ٹھیک ہے۔ 3 دندانے والے کو تشدید کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا ہم نے جواب دینا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ تشدید والے حرف جو ہے اس کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والا جو حرف ہے اس کو کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ تشدید والا جو حرف ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ اور 1 مرتبہ اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا سوال ہے کہ جو مشدد یعنی جس حرف پر تشدید اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مشدد کو کس طرح پڑھے جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مشدد جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں یاد کرنی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ 3 دندانے والے کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور تشدید والا جو حرف ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 اپنے سے پہلے والے اور دوسرا خود سے، ٹھیک ہے۔ پھر مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذرا رک کر۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو قاعدہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی پوچھنا تو ہم سے ضرور پوچھیے گا۔ تو بسم اللہ کر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب۔ اب دیکھیں با پر ہمارے 3 دندانوں والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید، ٹھیک ہے۔ اب با جو ہے اس پہ تشدید ہے تو با کو کیا کہیں گے؟ مشدد حرف۔ تو اب یہ جو تشدید ہے اس کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا؟ 2 دفعہ۔ 1 ہم نے پہلے حمزہ کے ساتھ پڑھا، حمزہ با زبر اب، پھر با کو خود با کے ساتھ، با زبر ب، ٹھیک ہے، 2 دفعہ۔ تو یہ ساری جو چیزیں وہ ہو گئیں۔ پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ، تھوڑی سختی دینی ہے، پھر رک کر۔ وہ رکنا کیسے ہے؟ جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، اب بیچ میں تھوڑا سا رک رہی ہوں نا، وہ چیز۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو۔ پھر سے پڑھتی ہوں ایک دفعہ۔ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو، ٹھیک ہے۔ پھر حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، ابو، ٹھیک ہے۔ پھر حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، صحیح ہے۔ پھر حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با 2 پیش بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 پیش بن، اب بن۔ میرے خیال سے آج پہلا سبق ہے تو اتنا زیادہ کافی ہوگا، کیونکہ بہت مشکل بھی ہے تھوڑا سا اور نیو ایک ٹاپک ہے، تو میں ایک دفعہ پھر سے ریوائز کرا دیتی ہوں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی،
ابی حمزہ با زبر اب با پیش بو ابو حمزہ با زیر اب با زبر ب اب حمزہ با زیر اب با زیر بی ابی حمزہ با زیر اب با پیش بو ابو حمزہ با پیش اب با زبر ب اب حمزہ با پیش اب با زیر بی ابی حمزہ با پیش اب با پیش بو ابو حمزہ با زبر اب با دو زبر بن ابن حمزہ با زبر اب با دو زیر بن ابن حمزہ با زبر اب با دو پیش بن ابن حمزہ با زیر اب با دو زبر بن ابن حمزہ با زیر اب با دو زیر بن ابن حمزہ با زیر اب با دو پیش بن ابن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے اپنی پیاری پیاری سی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔